ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے ان انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ دوستو، بنی اسرائیل کی ترکیب کو سمجھ لیجئے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اصل کا معنی ہے بندہ یا غلام، اسی سے اسیر بنا ہے جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، اور لفظ عائل عبرانی میں اللہ کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ، یعنی اللہ کا غلام۔ اللہ کی اطاعت کے کلادے کے اندر بندھا ہوا اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان سے جو نسل چلی وہی بنی اسرائیل ہے۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہیں تورات دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت تک ان پر عروج و جوال کے 4 ادوار آ چکے تھے۔ 2 مرتبہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوئی اور انہیں عروج نصیب ہوا، جبکہ 2 مرتبہ دنیا پرستی، شہوت پرستی اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دینے کی سزا میں ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے۔ اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ اپنے اس جوال کے دور میں تھے۔ حال یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ان کا معبود ثانی بھی گرایا جا چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بنایا تھا، جس کو یہ معبود اول کہتے ہیں، اسے بخت نصر نے حضرت مسیح سے بھی 600 سال پہلے گرا دیا تھا۔ اسے انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا جو معبود ثانی کہلاتا تھا، لیکن 70 عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے رومیوں نے حملہ کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، اور جو معبود ثانی انہوں نے تعمیر کیا تھا اسے بھی تباہ کر دیا، جو اب تک گرا پڑا ہے۔ صرف ایک دیوار گریہ باقی ہے، جس کے پاس جا کر یہودی ماتم اور گریہ وزاری کر لیتے ہیں، اور اب وہ اسے تیسری بار بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کے معبود ثالث کے نقشے بن چکے ہیں، اس کا ابتدائی خاکہ تیار ہو چکا ہے۔ بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت یہ بہت ہی پستی میں تھے۔ اس وقت ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا تھا۔ وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تم کو اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائی، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ آئے، جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ بنی اسرائیل سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا۔ تورات میں کتاب استثناء یا سفر استثناء کے 18ویں باب کی آیت 18-19 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ الفاظ فرمائے کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے، تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور تمہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تفصیلی ذکر سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ یہاں فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میرے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرو، اس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کی صدا پر لبیک کہو، تو میرے انعام و اکرام مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔